بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامک دنیا کے معزز دوستوں، ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے دریافت کیا، بروز قیامت ہم اپنے پروردگار کے دیدار کریں گے کیا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں کو چودھویں کے چاند کے دیکھنے میں جبکہ اس پر ابھرنا ہو تو کوئی شک ہوا کرتا ہے؟ سب نے عرض کیا نہیں۔ پھر فرمایا، کیا تم لوگوں کو ابھرنا ہونے کی حالت میں چاند کی دیکھنے میں کوئی وہم ہوا کرتا ہے؟ سب نے عرض کیا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اسی طرح تم اپنے پروردگار کے دیدار کرو گے۔ بروز قیامت سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور خداوند عالم سب سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے، جو شخص دنیا میں جس کی عبادت کیا کرتا تھا وہ اسی کے پیچھے چلا جائے۔ جو سورج کو پوجنے والے ہیں اس کے پیچھے چلے جائے، اور چاند کی پوجنے والے اس کے عقب میں جائیں، اور بتوں کو پوجنے والے ان کے گروپ میں شامل ہو جائیں گے۔ آخر میں ایمان والے لوگ رہ جائیں گے، مگر اس میں منافقین بھی کھڑے ہوں گے۔ ان لوگوں کو خداوند عالم مخاطب کرے گا، کیا میں تمہارا خدا ہوں؟ وہ لوگ جواب دیں گے، ہمیں نہیں معلوم، مگر جب تک ہمارا خدا یہاں نہ آ جائے ہم یہی کھڑے رہیں گے، اور جب وہ آ جائے گا تو ہم اس کو شناخت کر لیں گے۔ پھر خداوند عالم ان کی جانی پہچانی شکلوں کو ان کے پاس بھیجے گا اور کہے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا، میں ہوں تمہارا پروردگار۔ منافقین لوگ کہیں گے، ہاں بالکل تو ہی ہے ہمارا خدا۔ تب اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا، پھر جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا، اس پر ایک رستہ ہوگا اور تمام پیغمبر اس پل پر سے اپنے اونٹوں کے گزریں گے، اور میں ان میں سب سے پہلے گزرنے والا ہوں گا۔ سوائے پیغمبروں کے اس روز کسی میں قوت گویائی نہ رہے گی، اور پیغمبروں کا کلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ وہاں سادان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے لگے ہوں گے۔ کیا تم لوگوں نے سادان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا، جی ہاں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس سادان کے کانٹوں کی مشل میں ہی ہوں گے، لیکن ان کی طوالت اور لمبائی سوائے خدا کے اور کسی کے علم میں نہیں ہے، اور وہ آنکڑے لوگوں کے اعمال کے مطابق اچھلیں گے۔ اس وقت کوئی شخص تو اپنی بدعمالیوں کے سبب جہنم میں گر کر ہلاک ہو جائے گا، اور کوئی ان کانٹوں کے زخموں سے چور چور ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ اس کے بعد جس کو وہ خود چاہے گا نجات دے دے گا، اور ملائکہ کو حکم دے گا کہ جو خدا کی عبادت کرتے تھے ان کو نکال لیا جائے۔ وہاں سے ان لوگوں کی شفاعت کی پیشانی پر سجدے کے نشانات سے ہوگی، اور خداوند عالم نے سجدے کی جگہ آنکھ کے لیے حرام کر دی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کو سوائے اس نشان سجدے کے آگ پوری طرح جلا دے گی، وہ لوگ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آب حیات ان لوگوں پر ڈال دیا جائے گا، جس سے وہ لوگ اس طرح صاف اور شفاف ہو کر نکل آئیں گے جیسے پانی کے بہنے سے دانہ نکل آتا ہے۔
پھر خداوند عالم اپنے بندوں کے متعلق تمام احکامات سے فراغت پائے گا اور صرف ایک شخص جنت دوزخ کے درمیان باقی رہ جائے گا، جو دوزخ سے جنت میں سب سے آخر میں جانے والا ہوگا۔ اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا۔ وہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میرا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے، کیونکہ دوزخ کی ہواؤں نے مجھے زہر میں ملا دیا ہے اور اس کے شعلوں نے بالکل جلا ڈالا ہے۔ جواب ملے گا کہ اگر تیری دعا قبول کر لی جائے تو پھر تو اور کچھ طلب نہ کرے گا۔ وہ جواب دے گا، تیری عزت و جلال کی قسم، پھر کچھ نہیں مانگوں گا، اور اس سے منشا کے مطابق پکا وعدہ کر لیا جائے گا۔ تب اس کا رخ دوزخ کی طرف سے پھیر دیا جائے گا۔ وہ جنت کی تر تازگی اور فرحت کو محسوس کرے گا۔ اس وقت تو وعدے کے مطابق خاموشی اختیار کرے گا، پھر کہنے لگے گا، اے خدا، مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ تب ندائے پروردگار آئے گی، کیا تو نے پہلے طلب کے بعد کچھ اور نہ طلب کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے پالنے والے، مجھے بدترین مخلوق قرار نہ دے، اتنا بدبخت نہ کر۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اگر یہ بھی بخشش کر دیا جائے تو پھر تو کوئی اور سوال نہ کرے گا۔ وہ شخص کہے گا، تیری بزرگی اور عظمت کی قسم، اس کے بعد کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ پھر وہ شخص خداوند عالم کو جتنا اس کے بس میں ہوگا وعدے دے گا اور وعدے کرے گا اللہ تعالیٰ سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیا جائے گا، مگر جب وہ دروازے پر پہنچ کر وہاں کی فرحت، تازگی اور سرور کو محسوس کرے گا تو کہنے لگے گا، اے میرے خدا، مجھے جنت کے اندر داخل کر دے۔ ندا آئے گی، اے آدمی، تیرا برا ہو تو کتنا بد وعدہ ہے، بد عہد ہے۔ کیا تو نے قسم نہ کھائی تھی کہ اب جو کچھ مانگا اس کے بعد کوئی اور شے طلب نہ کروں گا؟ وہ شخص پھر عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، مجھے اپنے بدترین مخلوق قرار نہ دے، مجھے بدبخت نہ بنا دے۔ خداوند عالم اس کو اس عمل پر لانے لگے گا اور اس کو جنت کے اندر لے جایا جائے گا۔ پھر حکم دیا جائے گا، اب تو چاہے مانگ، جتنا چاہے مانگ لے، اور وہ برابر مانگتا رہے گا، یہاں تک کہ مانگتے مانگتے اس کا جی بھر جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تجھ کو تیری مانگی ہوئی ہر شے دی جاتی ہے اور آپ کی خواہش سے 10 گنا زیادہ آپ کو دیے جاتی ہیں۔ تو اب یہاں پہ مزے کرو اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو، جو چاہیے یہاں پہ آپ کو وہ مل جائے گی آپ کی خواہش کے مطابق۔ ناظرین، تو یہ وہ شخص ہوگا جو سب سے آخر پہ جنت میں جائے گا، یعنی کہ انسان بھی کیا چیز ہے، انسان کو جتنا اللہ تعالیٰ دیتا ہے انسان کا دل ہی نہیں بھرتا۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہو انسان کا دل بھرتے ہی نہیں ہے۔ جب بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی چیز دے دے انسان کا دل ہوتا ہے مجھے اور دے، اور اللہ تعالیٰ کو انسان کے یہ عمل پسند ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند۔ یہ تو انسانوں میں ہوتا ہے نا کہ یہ چیز زیادہ ہو، یہ کام ہو، ایک دفعہ دے دیا بس کافی ہے، دوبارہ نہیں دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو جتنے انسان مانگتا ہے نا اتنی ہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک اور حدیث،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک رات میرے مکان کی چھت شک ہو گئی۔ میں اس زمانے میں مکے میں تھا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام آئے اور میرے سینے کو چاک کر کے آب زمزم سے دھویا اور حکمت ایمان سے بھرپور جوش ساتھ لائے تھے، میرے سینے میں بھر دیا۔ پھر میرا ہاتھ تھام کر آسمان کی طرف پرواز کی، اور جب اس دنیا آسمان پر پہنچا تو جبرائیل نے دروغ آسمان سے فرمایا دروازہ کھول دے۔ اس نے پوچھا کون؟ انہوں نے جواب دیا جبریل۔ اس نے پوچھا اور بھی کوئی ساتھ ہے؟ جبرائیل بولے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ہے۔ اس نے پوچھا کیا ان کی طلبی ہوئی تھی؟ جبرائیل نے جواب دیا ہاں، اور دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اس آسمان کے اوپر چڑھے۔ ایک لہت ایک بہتے ہوئے شخص پر نظر پڑی، اس کے داہنے اور بائیں کچھ لوگ جمع تھے، اور جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو لوگ ہنس دیا کرتے، اور بائیں طرف دیکھ کر رویا کرتے۔ مجھ کو دیکھ کر وہ کہنے لگے مرحبا یا نبی۔ میں نے جبریل سے دریافت کیا یہ کون ہے بزرگ؟ جواب دیا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان کے دائیں طرف اور بائیں طرف ان کی اولاد کی ارواح جمع ہے، دائیں کی طرف جنتی لوگ ہیں اور بائیں کی طرف دوزخی، اور اسی لیے جب وہ اپنے دائیں طرف کے دیکھتے ہیں تو خوش ہو کر ہنستے ہیں، اور بائیں طرف دیکھ کر روتے ہیں، حتیٰ کہ مجھے دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور اس کے نگہبان سے دروازہ کھولنے کو کہا۔ اس نے بھی پہلے کی طرح دریافت کیا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، مگر ان کی مراتب کی تفصیل نہیں بتائی۔ علاوہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام موجود زمین کے آسمان پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھٹے آسمان پر ملے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت جبریل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے فرمایا مرحبا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جبرائیل سے اس کے متعلق دریافت کیا تو کہنے لگے یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے بھی مرحبا فرمایا۔ پھر میں نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے بھی فرمایا مرحبا۔ میں نے جبریل سے پھر سے عرض کیا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے بھی مرحبا یہ نبی فرمایا۔ میں نے پھر سے ان کے متعلق عرض کیا تو کہنے لگے یہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اور بلندیوں پر لے گئے حتیٰ کہ میں ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں فرشتوں کے لکھنے سے قلم کی کشش کی آوازیں آ رہی تھی اور میں سن رہا تھا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کیے۔ جب میں ان فرائض کے ساتھ واپس ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پھر سے واپس جاؤ، اس لیے کہ آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی، اتنی عبادت برداشت نہیں کر سکے گی۔ میں واپس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ معاف فرمایا۔ میں پھر سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ معاف کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ واپس جاؤ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، پھر سے عرض کیجئے آپ کی امت کی اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ چنانچہ میں پھر سے بارگاہ یزدی میں حاضر ہوا تو پھر ایک حصہ مزید اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس اور پھر سے عرض کرو، کیونکہ آپ کی امت کی اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اچھا 5 نمازیں فرض کی جاتی ہیں، مگر ان کا ثواب 50 ہی نماز کے برابر ہوگا۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا۔ انہوں نے پھر سے مجھے جانے کو کہا، مگر اس بار میں نے کہا کہ اب تو مجھے شرم آتی ہے۔ مگر پھر بھیج دیا گیا اور میں سدرۃ المنتہا تک پہنچ گیا۔ وہاں مختلف رنگیں امیزیاں تھیں۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا ہے۔ اس کے بعد میں جنت میں داخل ہو گیا تو دیکھا کہ وہاں موتیوں کے ایک ہار لٹکے ہوئے ہیں اور وہاں کی مٹی مشکی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو پارٹ 2 آپ کو چاہیے تو کمنٹس میں لازمی لکھ دیں۔ میں اس ویڈیو کو پارٹ 2 بناؤں گی آپ سب کے لیے لازمی۔ اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اینڈ لائک کریں، بیل آئیکن کو یاد سے آن کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔